حمدا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر وتعزروه وتوقروه. صدق الله مولانا العظيم. قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح سے آیات کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک قرآن پاک میں واضح الفاظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی عزت بھی کرنی ہے اور میرے محبوب کی توقیر بھی کرنی ہے. وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. عزت بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے. لازم کر دیا ہر نبی پاک کے امتی پر کہ نبی پاک کی محبت لازم ہے. صحابہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صحابہ آقا کریم سے کس درجے کی محبت فرمایا کرتے تھے؟ یاد رہے، صحابہ کو اگر آقا کریم سے کوئی کام ہوتا تو آقا گھر میں تشریف فرما ہوتے نا تو صحابہ جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے. کیا کرتے تھے؟ جس کو بھی کام ہوتا وہ آقا کے گھر کے باہر بیٹھ کر آقا کے انتظار میں درود شریف پڑھتا رہتا تھا. سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے گا. دیکھیں، آقا کریم سے کام پڑا، جا سکتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں. کسی کو کسی سے کام پڑتا ہے، آقا کریم اس امت کے رہبر ہیں، کسی کو کسی وقت بھی کوئی کام پڑا تو وہ دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. لیکن صحابہ نے امت کو میسج کیا دیا کہ سنو، امت کو میسج دے رہے کہ ہمیں لازم کام بھی پڑتا تھا نا، پھر بھی دروازے کو دستک دینا ہم بے ادبی سمجھتے تھے، باہر بیٹھ کر درود و سلام پڑھتے. اچھا، آقا کریم کا معمول کیا تھا؟ آقا کریم کا معمول یہ تھا کہ آقا کریم جب گھر میں تشریف لے جاتے اور باہر تشریف واپس لانا ہوتا کچھ ہی دیر میں، تو اپنے نالین پاک گھر کے باہر اتار دیتے تھے. اور آقا کریم نے باہر واپس نہیں آنا ہوتا تھا تو اپنے نالین پاک گھر میں تشریف لے جاتے تھے. نالین پاک بھی امام بخاری، کئی لوگ بخاری کی بات کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے بعد سب سے حدیث کی جو افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. اب بخاری شریف کی بات کرتے ہیں تو ادب المفرد پورا باب باندھا نبی پاک کے ادب پر امام بخاری نے. بخاری کی بات تو کرتے ہیں لیکن جب نبی پاک کی ادب کی بات آئے تو کتاب کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ مزے کی بات نہیں، یہ ایمان والی بات نہیں. پورا باب باندھا امام بخاری نے. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب آقا اپنے نالین باہر اتارتے تو صحابہ کیا کرتے؟ کیونکہ دستک تو دیتے نہیں تھے، گھنٹیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، 1450 سال پہلے. یہ گھنٹیاں تو اب آئی ہیں طرح طرح کی، کنڈی بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے. تو پھر کرتے کیا تھے؟ جتنی دیر باہر بیٹھتے، امام بخاری کہتے ہیں صحابہ اتنی دیر آقا کریم کے نالین کی زیارت کرتے رہتے تھے. اتنی دیر بیٹھ کے امام بخاری نے لکھا ہے ادب المفرد، پورا باب باندھا نبی پاک کے ادب پر. اور پھر فرماتے کہ نبی پاک اگر نالین پاک اندر لے جائے کہ واپس باہر کچھ کافی گھنٹوں تک باہر نہیں آنا، تو اگر کسی صحابی کو ناگزیر کوئی ایمرجنسی مسئلہ ہوتا تو پھر بھی کھٹکھٹاتے نہیں تھے. کیا کرتے؟ یہ جو ناخن کے کنارے ہیں نا اس سے ہلکا ہلکا دروازے کو ٹچ کرتے تھے، شاید یہ اتنی ہلکی ہلکی آواز سے میسج اندر پہنچ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نامور صحابی ہے. حضرت ابو ہریرہ کتنی حدیثیں ان سے نقل ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کمان کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے. کسی نے کہا یہ کمان تو ہندوستانی ہے، ہندوستان سے آئی تھی کہ لڑنے کے لیے کچھ سامان آیا تھا ہندوستان سے. کہا یہ تو ہندوستانی کمان ہے، آپ اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتے. اب سنیے گا صحابی کا عقیدہ، ادب دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ کمان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان سے ملتی ہے، ملنے کی وجہ سے میں ادباً اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتا. آگے بڑھے. ایک صحابی آقا کی بارگاہ کی بات کر رہے تھے تو آقا کریم نے ہاتھ اٹھایا ہوگا تو بتانے کے لیے صحابہ نے، لوگوں کو درس دینے کے لیے ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ دیکھو آقا نے یوں ہاتھ اٹھایا تھا. ہاتھ اٹھایا تو اچانک نیچے کر لیا. کہا سنو یہ میری انگلیاں آقا کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں. بلکہ سب کو پتا ہے آقا کے ہاتھ آقا کے. حضرت عباس بن عبد المطلب جو آقا کے چچا ہیں، ان سے پوچھا کہ بڑا کون ہے؟ یقیناً چاچا بڑے ہوں گے، بھتیجا چھوٹا ہوگا. لیکن چاچا ایمان جب لے آئے نا، چاچا کہنے لگے کچھ سال پہلے میں ہوں لیکن بڑے تو مصطفیٰ کریم ہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں. تو یاد رہے یہ جو دین ہے نا، دین ایمان، یہ ایمان نبی پاک کی محبت سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر مکمل ہوتا ہے. اگر جس کے یہاں ایمان نبی پاک کی صورت میں نہیں، عشق نہیں، تو پھر وہ صرف شیطانیت رہ جاتی. جیسے شیطان تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، دین کی باتیں بھی کرتا تھا، لیکن عشق اور ادب نہیں تھا. تو ایمان اور دین کے لیے ادب پہلا درجہ ہے، ادب سے شروع ہے اور عشق پر ختم ہے. جس میں ادب نہیں اس میں ایمان نہیں، صرف وہ نام کا مسلمان ہے. اور ادب ہے مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی، مصطفیٰ کریم کی عزت، تعظیم، توقیر کرنا. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب